السلام علیکم، میں ہوں ردا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ ٹی وی۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی کہانی جو ایک ایسے شخص کی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے مسلمانوں کا خون بہانے کی عادت سی تھی۔ مغلیہ سلطنت کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ پورے پنجاب میں وہ دہشت سکھ سرکش رہنما بندہ بیراگی کا، جس نے پنجاب میں بہت عہدہ مچائے رکھا اور مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑنے کے بعد بالآخر مسلمانوں کے ہی ہاتھوں انجام تک پہنچا۔ بندہ بیراگی کا اصل نام لچھمن دیو تھا۔ ایک راجپوت گھرانے میں جنم لیا اور پھر راجوی میں ایک ہندو بیراگی جانکی داس کا چیلا بنا۔ ہندو گرو جانکی داس نے بندہ بیراگی کو مادھو داس کا نام دیا۔ بندہ بیراگی 6 عیسوی کو بیساکھی کے میلے میں تصور پنجاب آیا تو وہ رام داس بیراگی کا بھی چیلا بن گیا۔ ہندو گرو جانکی داس نے بندہ بیراگی کو مادھو داس کا نام دیا۔ لفظ براگ ہندی زبان کا مذکر لفظ ہے جس کے معنی ہے خواہشوں کا ترک کر دینا، دنیا چھوڑ دینا۔ بیراگ سے ہی بیراگی یعنی خوشی اور غم سے بے پرواہ۔ بیراگی کی مؤنث بیراگن ہے۔ آگے چل کر مادھو داس بندہ بیراگی نے دکن بھارت کا رخ کیا تو اسے نان ندیر نے سکھوں کے 10ویں گرو گوبند نے بہت متاثر کیا اور اسی کا ہو کر رہ گیا۔ گرو گوبند نے بندہ بیراگی کو پوہل دھرم آشیر داد دی اور نام بدل کر مادھو داس کے بجائے بندہ سنگھ بہادر رکھ دیا۔ گورت گوبند نے بندہ بیراگی کو مسلمانوں کے ظلم کی داستان اتنے دکھ بھرے انداز سے سنائی کہ بندہ بیراگی جوش کھا گیا، اور جب گورو گوبند نے محسوس کیا کہ جادو چل چکا ہے تو اس نے بندہ بیراگی کو حکم دیا کہ وہ سکھوں کو منظم کرے، مغلوں، ترکوں اور افغانوں کو قتل کرنا، لوٹنا اور اپنے مذہبی فریضہ سمجھے، حتیٰ کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر کے خالص راج کی بنیاد رکھے۔ گورو گوبند نے 5 پیاروں تجربہ کا چلاک کے ساتھ بندہ بیراگی کو پنجاب کی طرف روانہ کر دیا۔ گورو گوبند کی وفات کے بعد بندہ بیراگی سکھوں کا رہنما بن گیا، ابھرا اور اس نے مشہور کر دیا کہ گورو گوبند سنگھ دوبارہ بندہ بیراگی کے روپ میں نمودار ہوئے ہیں۔ بندہ بیراگی نے سکھوں کو منظم کر کے کھیتل اور سامان کے شہروں سے قتل و عام اور لوٹ مار کا آغاز کیا۔ کم و بیش 15-20 ہزار مسلمان مردوں، خواتین اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گھروں اور مساجد کو مسمار کر دیا، املاک لوٹ لی گئیں۔ سامان کی تباہی کے بعد بندہ بیراگی نے کوہرام، ٹھسکا، گنج پور، شاد آباد، مصطفیٰ آباد اور کپوری، امبالہ چھت اور بنور میں قیامت ڈائی۔ نہ صرف قتل عام کیا بلکہ مسلم مزاروں، گھروں، مساجد، مقابر کو شہید کر دیا۔ مئی 1710 عیسوی کو بندہ بیراگی سرہند پر حملہ آور ہوا۔ سرہند پہ قابض ہو کے بندہ بیراگی نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یوں سرہند سے جمنا تک کا سارا علاقہ اس کے قبضے میں آ گیا۔ اپنے ایک ساتھی اور مصاحب باز سنگھ کو حاکم قرار کر کے 36 لاکھ سالانہ مالیہ وصول کرنے لگا، جس سے اس کی فوجی قوت میں خاصا اضافہ ہوا۔ بندہ بیراگی نے اپنے لیے بندہ بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ بابا گرو نانک اور گورو گوبند کے نام کے سکے جاری کیے۔ نیز نیاسن جس کا آغاز سرہند سے ہوتا ہے۔ بندہ بیراگی کی خون شامیوں پر مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں کہ بندہ بیراگی مسلمانوں کو زندہ مکان میں بند کر کے آگ لگا دیتا۔ اس ظالمانہ عمل کو سکھ اپنی زبان میں ہولے کہتے۔ اسی طرح یہ وحشی لوگ زندہ جانوروں کو پنجروں میں بند کر کے آگ لگا دیتے۔ وہ تڑپ تڑپ کے جان دیتے تو یہ لوگ خوش ہوتے۔ جب جانور کے ہولے ہو جاتے تو جلے بنے جانور کو خوب مزے لے کر کھاتے۔ سکھ ہندوؤں کی طرح جانور کا جھٹکا کرتے۔ یہاں سے بندہ بیراگی نے 70-80 ہزار سکھ فوج کے ساتھ رہ ستلج عبور کیا اور دوبارہ مشرقی پنجاب پہ ٹوٹ پڑا۔ بے تحاشا لوٹ مار اور دہشت گردی کی۔ بٹالہ میں ایک عظیم کتب خانے کو برباد کیا اور تمام کتابیں جلا کے راکھ کر دیں۔ کئی جگہ مغلوں کو شکست سے دوچار کیا، محاصرے میں آیا لیکن بچ نکلے اور فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ آخر مغل بادشاہ فرخ سیر کے عہد میں گوادر پور کے مقام پر مغلوں کے گھیرے میں آ گیا۔ محاصرے سے تنگ آ کر ایک روز اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہونے کو نکلا تو زندہ گرفتار ہوا۔ 3-4 ہزار سکھ مارے گئے۔ بندہ بیراگی اور اس کے باقی ساتھیوں کو گرفتار کر کے لاہور لایا گیا۔ گلیوں اور بازاروں میں تشہیر کی گئی۔ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ سرہند کے صوبے دار وزیر خان شہید کے والدہ اپنے مکان کی چھت پر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی جب بندہ بیراگی اور اس کے ساتھی بابا جو لام مکان کے قریب سے گزرے تو اس خاتون نے اپنے بیٹے کا کام لینے کے لیے ایک وزنی پتھر بائی سنگھ کے سر پہ دے مارا، جس کی ضرب سے بائی سنگھ آہے گرو واہے گرو کہتا پکارتا واصل جہنم ہوا۔ بائی سنگھ بندہ بیراگی کا خاص مصاحب اور سرہند کے صوبے دار تھا، جس کے ہاتھوں میں صوبے دار وزیر خان شہید ہوا تھا۔ سکھ مصیبت اور موت میں گرو جی کو ہی پکارتے، فریاد کرتے، اور اسی طرح یہ لوگ قسم بھی گرو جی کی ہی کھاتے اور اٹھاتے ہیں۔ سوگند لاہور سے بندہ بیراگی کو لوہے کے پنجرے میں بند کر کے دہلی روانہ کر دیا گیا۔ بادشاہ فرخ سیر کے حکم پر بندہ بیراگی کا مقابلہ
کالا کر کے دہلی میں پھرایا گیا۔ بندہ بیراگی کے کچھ ساتھیوں کو ہر روز والی کے سامنے ایک چبوترے پر لا کے قتل کر دیا جاتا۔ تمام سکھ ساتھی قتل ہو چکے تو آخر میں بندہ بیراگی کی باری آئی۔ ایک مغل سردار محمد امین خان نے بندہ بیراگی سے اس کے مظالم کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے کہا کہ جب کسی قوم کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو خدا مجھ جیسے ظالم کو انہیں سبق سکھانے ٹھکانے لگانے کے لیے پیدا کرتا ہے، پھر مجھ جیسے لوگوں کے اعمال کی تلافی کے لیے تم جیسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ یوں بندہ بیراگی اپنے کیے کی سزا پا کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ کیفر کردار کو پہنچا۔ بیراگی خواہشوں سے بے پرواہ بندہ سنگھ کلی طور پر ہوس و لالچ کا پتلا نکلا۔ عارضی کفت اقتدار نے اسے خونخوار بھیڑیا بنا رکھا تھا۔ بندہ بیراگی کے قتل کے بعد رد عمل کے طور پر پنجاب میں سکھ مردود ٹھہرے، انہیں ملک دشمن اور باغی قرار دیا گیا۔ سو جو سکھ پکڑا جاتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس خوف کے مارے نہ صرف سکھوں نے اپنے وضع قطع بدل دی بلکہ بہت سے سکھوں نے ہندو مت قبول کر کے جان بچائی، جبکہ ہندو بیراگی کی تباہ کاریوں سے پنجاب اور دوآبا کے مسلمان معاشی تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے۔ بڑے بڑے علمی اور روحانی مراکز نیست و نابود ہو کر رہ گئے۔ سکھوں کو عروج مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ملا، مگر یہ لوگ اپنی فطری جہالت اور ظلم و جور کی خواہ اپنائے رہے۔ چنانچہ یہ رنجیت سنگھ کے عہد خانہ خراب میں ہی سکھا شاہی زبان زد عام ہوئی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی ملتا ہے۔